نیچرلی پاکستانی عوام کے لیے جن کے لیے یہ تھا کہ کیونکہ ہم ہر چیز انڈیا کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، تو ایک ہندوستان جو کہ لگ رہا تھا کہ اب ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ لیڈر ہے، ایک لیڈنگ کنٹری ہے وغیرہ وغیرہ، پاکستان کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ وہ زمانہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں جو ہے ملاقات ہوئی، گئے تھے عمران خان گئے تھے، جنرل باجوہ گئے تھے، عمران خان آگے تھے، جنرل باجوہ ان کے پیچھے تھے، تو گئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بائیڈن سے ملتے سماجتے کرتے رہے کہ فون کر لو فون کر لو، لیکن فون نہیں آیا تھا۔ تو صحیح، اس کے بعد سے یہ ظاہر ہے لوگوں کو بڑا ایکسائٹ کر رہا ہے کہ جی امریکہ ایک بڑی طاقت جو ہے اس نے پھر سے نظر ثانی کی ہے خطے پہ، اور پاکستان پہ اپنی جو ایک فیوریبل نظر سے دیکھا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کو ڈسائفر، اس ملاقات کو، یہ جو پیار محبت کی جو دوبارہ سے نظر ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ذرا سنجیدگی سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ جی، اس میں وجہ پاکستان سے زیادہ مشرق وسطیٰ اور اس کے حالات اور سعودی عربیہ ہے۔ رائٹ، مطلب یہ کہ پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے مشرق وسطیٰ میں، اسپیشلی غزہ کے حوالے سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے غزہ کا سمجھوتا کر لیا ہے۔ تمام عرب ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی یا نیو یارک کے درمیان کہیں موجود ہیں، پاکستانی وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بینجامن نیتن یاہو اسرائیلی جو ہیں پرائم منسٹر، وہ بھی امریکہ میں ہیں۔ تو لیکن کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس کے درمیان سمجھوتا ہوا، سمجھوتے کی ڈیٹیلز کیا ہیں، سب کچھ نہیں پتا۔ لیکن جی، جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید کسی قسم کا کچھ پارٹلی اسرائیلی کچھ علاقوں سے شاید وڈرال ہو، شاید ایک مسلمانوں کی ایک فورس ہو جو یو این سے انڈیپینڈنٹ ہو، جس کو وہاں تعینات کیا جائے، اس میں ظاہر ہے پاکستان کا رول۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جو پاکستان کی اتنی بلائیں لی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کا جو مشرق وسطیٰ میں پاسبل ایک رول ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے۔ پھر یہ ہے کہ افغانستان، بگرام وغیرہ اور جو امریکہ کے ایمبیشنز ہیں، میرے خیال میں رائٹ، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ دو چیزیں میں کہنا چاہوں گی جلدی سے، ہمیں بھولنی نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ ظاہر ہے خطے میں اس وقت ساؤتھ ایشیا میں آتا ہے جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے خاطر خواہ کوئی تیل ہے اور ریسورسز ہیں جو ہم ان کو جو ہم پیش کر رہے ہیں امریکہ کو، ریئر ارتھ منرلز وغیرہ، لیکن مشرق وسطیٰ کا تو یہ ہے نا کہ آئل ہے، گیس ہے، بڑا پرانا یہ ایک رابطہ ہے۔ لیکن ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے ایک سیکنڈری اس کی امپورٹنس رہی ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پاکستان۔ اب کریکٹ، جو ہے جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، پہلے تھی جب عمران خان گئے تھے اور ٹرمپ ملے تھے، اس وقت بات ہو رہی تھی افغانستان سے امریکی فورسز کی وڈرال کی۔ دیٹس رائٹ، بالکل، اب بالکل، امریکہ چاہ رہا ہے کہ کچھ اپنی پریزنس، لسننگ پوسٹ وغیرہ، شاید اس لیے اس کو بگرام چاہیے، اس لیے اس کو ایک دھکا دینا ہے طالبان کو، وہ چاہیے، وہ خود تو دینے آئے گا نہیں، اب اس کے ہاں، لیے ہماری فوج ہی کوئی آؤٹ سورس کرے گا لڑنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ کام ہے، دوسرا یہ ہے مشرق وسطیٰ۔ تو اس لیے کسی کام کے بہانے ہماری جو ہے وقت جو ہے وہ پھر سے ہم نظر میں آ گئے ہیں وائٹ ہاؤس کے۔ بالکل، میں اسی غزہ کا، آپ نے مشرق وسطیٰ کی بات کی ہے اور غزہ کے حوالے سے انٹرنیشنل فورس کی ٹونی بلیئر نے بھی ایک پلان کوئی مبینہ طور پہ
پیش کیا ہے کہ انٹرنیشنل فورس کیا یہ بن پائے گی؟ اسرائیل کو تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی عائشہ، جہاں تک میری ناقص رائے ہے. بڑا مشکل ہے کہ وہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل فورس کو اپنے عقب میں پوسٹ ہونے دے. دیکھیے جی، جب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا اور ان ساروں کی موجودگی میں، تو میرے خیال میں صبر کریں، ایک اور پروگرام کا انتظار کروں میں بھی اور آپ بھی نیا دور کے ساتھ، کیونکہ اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. ابھی تو کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں. میں تو بلکہ ایک دوست سے ہنس رہی تھی آج، میں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ نوبیل پیس پرائز کا وہ کوئی اس کا سمبل کوئی ہوتا ہے، کوئی اس کی بت شوت ہوتا ہے جو پرائز دیتے ہیں، تو میں نے کہا ایک کوئی کسی مارکیٹ سے بنوا کے دے دو ڈونلڈ ٹرمپ کو، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ ان کو کوئی نوبیل پرائز ٹائپ کی چیز مل گئی ہے. کیونکہ مجھے یاد وہ آیا یہ وہ اس طرح کے سٹارز ہیں جو کہ نواز شریف نے جنرل بٹ کے لیے منگوائے تھے راجہ بازار پنڈی سے. ہاں تو راجہ بازار پنڈی سے کوئی نوبیل پیس پرائز کا کوئی سمبل جو ہے نا وہ ان کو دے دیں، کیونکہ یہ ڈیسپریٹ ہے. انڈیا پاکستان، مڈل ایسٹ، یوکرین کہیں کچھ کر سکیں، کچھ دکھا سکیں.